اللہ تعالیٰ 29 یا 30 دن صبح سے لے کر شام تک 14-15 گھنٹے ایک مسلمان کو بھوکا رکھتا ہے. آخر اللہ چاہتا کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں مشقت میں ڈالنا چاہتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا پیسہ رکھنا چاہتا ہے؟ آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اس منشا اور مرضی کو سمجھ جائیں کہ ہمارا رب کیا چاہتا ہے، تو پھر ہم بھی وہی چاہیں گے جو ہمارا رب چاہے. چونکہ رب اور بندے کا تعلق یہ ہے کہ بندے کی اللہ سے الگ اپنی کوئی مرضی نہیں، اللہ سے ہٹ کر اس کی کوئی پسند نہیں. جو اللہ کی پسند وہ اس کی پسند، جو اللہ کا مقصد وہ اس کا مقصد، جو اللہ کی چاہت وہ اس کی چاہت. بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تو چاہے گا تو میں زندہ رہوں گا، تو چاہے گا تو میں مر جاؤں گا، تو چاہے گا تو مال رکھ لوں گا، تو چاہے گا تو مال دے دوں گا. میرے پاس میرا مال نہ میرا مال ہے، نہ میری اولاد میری اولاد ہے، نہ میری زمین جائیداد میری زمین جائیداد ہے. یا اللہ میری تو اپنی جان بھی اپنی نہیں، یہ سب کچھ تیری عطا ہے. اللہ تو جب چاہے گا یہ ساری چیزیں میں تجھے سونپ دوں گا، میں تجھے دے دوں گا. اس کا نام مسلمان ہے. یہ ہے اسلام، اور یہ ہے مسلمان، اور یہ ہے ایمان، اور یہ ہے بندے اور اللہ کا تعلق. تو اب اللہ تعالیٰ نے 1 مہینہ پورا ہم کو حکم دیا کہ تم نے کھانا کب کھانا ہے؟ فجر کی اذان سے پہلے پہلے. اور پھر سارا دن کچھ نہیں کھانا، بھوک لگے پیاس لگے کھانا نہیں کچھ. ہم اللہ سے عرض کریں کہ اللہ تو ہم سے کیا چاہتا ہے، تو ہمیں وہ تو بتا دے تاکہ ہمیں پتا ہو. تو یہ بندہ جو ہے نا، اگر اللہ کی اس طرح چاہت کو معلوم کرنے لگ جائے اور اس چاہت پر اس کو اپنی چاہت بنا لے، یہی کمال ہے. یہی اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. کوئی بیٹا باپ کا ہم ذہن ہو جائے، جو باپ سوچ رہا ہو نا بیٹا پہلے سے وہی کر دے، باپ کتنا خوش ہوتا ہے. اور خوش ہوتا ہے کہ نہیں ایک ملازم پہلے سے پہلے وہ کام کر دے جو مالک گھر سے سوچ کر آیا اور اس کو آفس میں ہوا پڑا، وہ مالک کتنا خوش ہوتا اپنے اس ملازم سے. کہتے یار تو نے کمال کر دی، شاباش. مالک سب کو چھٹی کروا سکتا ہے، اس کو نہیں کروائے. کیوں؟ کہتا یہ مجھے جانتا ہے، یہ مجھے سمجھتا ہے، اس کے ساتھ میری انڈرسٹینڈنگ بڑی اچھی ہے. جو میں سوچ کے آتا ہوں یہ وہ کر دیتا ہے. رتبہ بڑھتا ہے، سیلری بڑھتی ہے. اب بالکل ایسے ہی ہم بھی اللہ کی چاہت کو سمجھیں. جو میرا رب چاہے زمین پر ہم وہی کرے، ویسی چلے، ویسی پھرے، ویسی کام کاج کاروبار خوشیاں غمیاں سب کچھ ویسے ہو جائے. بتاؤ آسمان پر اللہ کتنا خوش ہوگا؟ اللہ خوش ہوگا، بہت خوش ہوگا. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اپنی خوشیوں کو مقدم نہ رکھو، اللہ کی خوشی کو مقدم رکھو. تو روزے کا مقصد وہ ہے بھائیو تقوی پیدا کرنا. اللہ نے بتا دیا سب. روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی پیدا کرنا. بندے تو اپنے اندر تقوی پیدا کر. اچھا اب ہم کہیں یا اللہ تیری بات مانے، تقوی پیدا کر لیا. بندہ ذرا لالچی ہے، اللہ پھر کیا ملے گا؟ روزہ بھی رکھ لیا، تقوی بھی پیدا کر لیا، تیرے معیار پر ہم پورے اتر آئے، اللہ 10 کی دے گا، ملے گا کی. کیونکہ بندہ تو ذرا حساب کتاب لگاتا، لالچی آدمی سوچتا ہے. یہ تو اللہ کو پکارتا بھی ہے تو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ پکارتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا یدعون ربهم خوفا وطمعا. خوف بھی ہے، طمع بھی ہے. طمع کس چیز کا؟ جنت، نعمتیں. تو یا اللہ اگر ہم تقوی اپنے اندر پیدا کر لیں پھر کیا ملے گا؟ اوئے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار جگہ پر ارشاد فرمایا میں تقوی پیدا کر، پھر میرا تیرا خصوصی تعلق بن جائے.
تو میرے خاص بندوں میں ہو جائے گا۔ فوج میں سارے فوجی ہوتے ہیں، لیکن جو ذرا ایس ایس جی کا کمانڈو ہو وہ عام فوجی کی طرح ہوتا ہے، ذرا خاص ہوتا ہے۔ خاص ہو گیا نا، کیوں؟ اس نے ٹریننگ سخت کی ہوتی ہے۔ باقی فوجی ایک ویپن چلا سکتا ہے، وہ ساری چلا سکتا ہے۔ عام فوجی دشمن کا کم نقصان کرتا ہے، کمانڈو زیادہ نقصان کرتا ہے۔ تو یہ بندہ جو اپنے اندر تقوی پیدا کر لے، یہ اللہ کا ایس ایس جی کمانڈو ہے۔ یہ چونکہ دشمن سے صحیح لڑے گا، شیطان کا صحیح مقابلہ کرے گا، شیطان کو ہر جگہ یہ مات دے جائے گا، شیطان کو ہرا دے گا، بچھاڑ دے گا۔ اور صرف شیطان کو نہیں، جو انسان نما شیطان ہوں گے، شیطان کے جتنے لشکر ہوں گے، یہ ان کو شکست دے گا۔ تو اللہ پھر اس کو خاص پروٹوکول دیتا ہے، خاص مراعات دیتا ہے، خاص اجر و ثواب کا اعلان کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ۔ تقوی کا معنی ہے گناہ کو چھوڑ دینا۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ گناہ کو چھوڑ دینا۔ تقوی کا معنی بچنا اور بچانا، گناہ سے بچنا اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لینا۔ خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ، چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دو، یہ تقوی ہے۔ اب اگر ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے تو کیا ملے گا؟ ایک تو اللہ ہمارے اعمال قبول کر لے گا۔ پہلی بات بتاؤ، نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ صرف نماز کے لیے قبول بھی ہو جائے۔ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ صرف روزہ کہ اللہ قبول بھی کر لے؟ بھئی اجر تو سارا اس کو ملے گا جس کا قبول ہوگا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے نبی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ الْآخَرِ۔ اے نبی اپنی امت کے لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ سنا، وہ حابیل اور قابیل۔ ایک نے قربانی کی، دونوں نے قربانی کی، ایک کی قبول ہوئی دوسرے قبول نہ ہوئی۔ جس کی قبول نہ ہوئی تھی اس نے کہا میں تجھے قتل کروں گا۔ تو دوسرے نے کہا بھائی مجھے کیوں قتل کرے؟ اگر یہ مسئلہ ہے میری اللہ نے قبول کی ہے، تیری قبول نہیں کی، تو اس کی وجہ سن۔ میرے اندر ایک چیز ہے جو تیرے اندر نہیں ہے، اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ میری قبول ہو گئی، تیری قبول نہیں ہے۔ اگر تیرے اندر بھی وہ چیز ہوتی تو تیری بھی قبول ہو جاتی۔ مسئلہ قبولیت کا ہے، تو لہذا نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ و خیرات ہو، تہجد ہو، اور جتنی نیکیاں ہیں، مسئلہ تو قبولیت کا ہے کہ جس ذات کے لیے میں سب کچھ کر رہا ہوں، کیا وہ ان کو قبول کرتی ہے یا نہیں؟ تو اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقی لوگوں کی قبول کرتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تقوی سے کیا ہوگا؟ یعنی ہمارے اندر اللہ تقوی پیدا کر رہا ہے، اس لیے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہو، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، اور نہ ہم اللہ کو فائدہ پہنچا سکتے۔ تو نمبر ایک تو ہماری کیا ہو جائیں گی؟ عبادات قبول ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد فرمایا جو بندہ اپنے اندر تقوی پیدا کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ولی بنا لے گا۔ اولیاء کا نام سنتے ہیں نا، اولیاء اللہ۔ ہم ولیوں کی تعریف بہت کرتے ہیں، فلاں ولی فلاں ولی فلاں ولی، ٹھیک ہے، وہ تو خود ولی بننا کیوں نہیں چاہتا؟ بڑی آفر کیا ہے؟ تو ولیوں کی تعریف کر، کس سے سنا؟ کہ خود ولی بن۔ بتاؤ کیا خواہش ہونی چاہیے؟ وہ اللہ کی دوستی کی آفر ہے یار۔ ولی کا معنی دوست ہوتا ہے، ولی کا معنی کیا ہے؟ دوست۔ بتاؤ اللہ تعالیٰ کی دوستی کی آفر ہے۔ اور جو ہم استعمال کرتے ہیں نا سوشل میڈیا، فیس بک پر کیا آتی ہے؟ کوئی بندہ کسی کو کہے گا یار مجھے اپنا دوست بنا لو، کیا کرتے ہیں؟ اور ریکویسٹ بھیجتے ہیں نا، اور فرینڈ ریکویسٹ بھیجتے ہیں، اور اگلا اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے، تو کیا ہو گئے؟ تم اس کے دوست بن گئے، ایک رابطہ بن گیا۔ اور یہ اللہ کی طرف سے آفر ہے کہ آؤ یار میرے دوست بن جاؤ۔ اللہ کی اس ریکویسٹ کو قبول کرے نہ کرے، اور اس آفر کو قبول کرے نہ کرے، بتاؤ کون کون قبول کرنا چاہتا ہے؟ سارے نہیں کرنا چاہتے ہیں، نہیں سارے نہیں بھائی تھوڑے والوں بول رہے ہیں، ہاں جی سب قبول کرنا چاہتے ہیں۔ پھر دوستی کے بھائی تقاضے ہوتے ہیں، دوستی کے تقاضے ہوتے ہیں۔ اصل بات تو جب دوستی ہو جائے گی نا، اس کے بعد شروع ہوگا نا پھر کام۔ پھر تو دوست کا دوست رہتا ہے کہ دشمن بنتا ہے؟ پھر تجھے دوست کی طرف ہونا پڑے گا، دشمنوں کی طرف تو یہاں بیٹھے گا، وہاں نہیں بیٹھے گا۔ جس طرح تیرا دوست ہوگا اس
صرف تو ہوگا. جو تیرے دوست کے دوست ہیں وہ تیرے دوست ہیں, جو تیرے دوست کے دشمن ہیں وہ تیرے دشمن ہیں. فیصلہ کر, لائن کھنچ جانی ہے. پھر بندہ سوچتا ہے یار میرے دوست ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں, میں تو سب کے ساتھ ہی مل جاتا ہوں. کہتے ہیں یہ بندہ بڑا تیز ہے, سمجھدار آدمی, جہاں جاتا ویسے ہی بن جاتا ہے. یہ دوغلا آدمی ہے, یہ صفت نہیں ہے, یہ خامی ہے. جہاں جائے ویسا ہی ہو جائے, اچھوں میں اچھا بروں میں برا. اور اچھا آدمی ہر جگہ اچھا ہی رہتا ہے, مومن آدمی ہر جگہ مومن رہتا ہے, اللہ کا ولی ہر جگہ اللہ کا ہی ولی رہتا ہے, وہ کبھی شیطان کا دوست نہیں بنتا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ جیسا دیس ویسا بھیس, جیسی سنگت ویسی رنگت. نہ بھائی, اللہ کا رنگ اگر چڑھ جائے وہ نہیں اترتا, وہ سارے رنگوں سے اچھا ہے. اللہ نے فرمایا قرآن میں, صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کا رنگ, اور کون ہے جس کا رنگ اللہ کے رنگ سے اچھا ہو. دوسرا مطلب اس کا, اللہ کی دوستی. بتا کون ہے جس کی دوستی اللہ کی دوستی سے اچھی ہو. اللہ کی آفر, اور کون ہے دنیا میں جس کی آفر اللہ کی آفر سے اچھی ہو. اللہ کی جنت, کون ہے جو تمہیں اللہ کی جنت سے اچھا گھر مکان بنا کر دے دے؟ بتا دو صحیح ذرا. اس لیے جب ہم اللہ والے ہو گئے, سمجھو ہم سب سے بہتر جگہ پر آ گئے, اس سے اچھی کوئی اور جگہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میرے ولی بننا چاہتے ہو پھر سنو, فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون ولکن اکثرہم لا یعلمون. خبردار دھیان سے سن لو, اللہ کے دوست ولی صرف اور صرف متقی لوگ بنتے ہیں, لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. یہ اللہ پاک نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور جب تم میرے دوست بن گئے تو سن لو, پھر تمہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ تو کوئی غم ہوگا. میں تمہارا دوست, تم میرے دوست. اب ذرا کوئی تمہاری طرف آ کے تو دیکھے, آنکھ اٹھا کے تو دیکھے, تمہارا نقصان کر کے تو دیکھے. یہ کیا بات ہوئی؟ تم دوست میرے ہو اور میرے ہوتے ہو تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے؟ ہو نہیں سکتا یہ بات. اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا جو بندہ میرے ولی کے خلاف اقدام کرے گا فآذنتہ بالحرب, میں اللہ خود اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں. اور تم اللہ کی دوستی قبول کرو, اللہ کے دوست بنو. دنیا میں تمہارے ظاہری دشمن ہیں, خفیہ دشمن ہیں, چھوٹے دشمن ہیں, بڑے دشمن ہیں, پڑوسی دشمن ہیں, دور کے دشمن ہیں. جتنے دشمن ہیں ہم ان کو نہیں جانتے, اللہ سب کو جانتا ہے. اور اللہ ان سب کے لیے کافی ہو جائے گا, اللہ ان کو شکست فاش دے گا. بتاؤ اللہ کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ آج کے درس کی آخری بات, آپ کو ایک اصول بتاؤں, فارمولہ. میں نے تو فارمولہ بنا رکھا, اور وہ فارمولہ جہاں بھی کوئی ٹینشن آئے نا تھوڑی بہت, میں فارمولہ لگا دیتا ہوں. میری ٹینشن زیادہ سے زیادہ 2-3 منٹ میں ختم ہو جاتی. ہر وہ بندہ جو میری بات سن رہا ہے یہ فارمولہ اپنا لو. وہ فارمولہ ہے اللہ پلس فارمولہ. اللہ پلس جمع اللہ پلس فارمولہ, کہ اپنے ساتھ اللہ کو جمع کرو. میں اور میرا اللہ, میں اور میرا پلس ہو گیا, تب ہم ایک نہیں, اب ہم 2 ہیں. اور 3 جملے آپ نے دہرانے. نمبر 1, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے طاقتور ہے, اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. یہ 3 جملے دہرانے اور پلس اللہ. اب مثال کے طور پر میں کہوں, آج میں کہوں کہ امریکہ جو ہے نا دنیا میں سب سے بڑا طاغوت امریکہ اس وقت دنیا میں, جہاں سے شر پھوٹ رہا ہے, پھیل رہا ہے. اسلام کا سب سے بڑا دشمن امریکہ ہے. کیوں؟ ویسے تو سب سے بڑا اسلام اور مسلمان کا دشمن یہودی ہے, اور یہودیوں کا ملک کون سا ہے؟ اسرائیل کی پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ امریکہ کر رہا ہے. تو اس کا بڑا دشمن وہ ہے. فرض کر لو ہم کہتے ہیں امریکہ سے ہم مقابلہ کریں, اس کے خلاف اعلان جنگ کرتے. جب میں کہوں گا امریکہ خلاف اعلان جنگ,
فوراً کیا بات آئے گی؟ پڑھے لکھے لوگ، دانشور، سمجھدار، وہ کہیں گے بھائی امریکہ کر اپنا موازنہ تو کرو، ان کی فوج کتنی، ہماری فوج کتنی، وہ کتنا بڑا ملک ہے، ہم کتنے بڑے ملک، ان کے وسائل کیا، ہمارے وسائل کیا، ان کے پاس ٹینک، توپ، طیارے، آب دوزیں، بحری بیڑے کتنے، اپنا کیا ہے؟ تو اس کا مطلب بظاہر یہ ہوگا کہ مقابلہ وہ زیادہ طاقتور ہے اور ہم کمزور ہیں، ایسے ہوگا؟ اب یہاں پر فارمولا اپلائی کر دو، اللہ پلس والا، اللہ پلس والا فارمولا اپلائی کر دو، میرے ساتھ اللہ ہے، اب بتاؤ امریکہ زیادہ طاقتور ہے کہ ہم؟ اللہ پلس والا فارمولا لگاؤ نا۔ اگر میں اکیلا ہوں پھر واقعی امریکہ بڑا ہے، طاقتور ہے، لیکن میں اور میرے ساتھ اللہ، اللہ پلس والا فارمولا اپلائی کر اور ساتھ جملہ بول، اللہ سب سے بڑا ہے، مطلب امریکہ سے بھی بڑا ہے، اللہ سب سے طاقتور ہے، مطلب امریکہ سے بھی طاقتور ہے، اور اللہ ہر چیز پر، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب یہ اللہ پلس والا فارمولا اپنا کے اپنے آپ سے پوچھ، بتا تو زیادہ طاقتور ہے کہ امریکہ؟ بتاؤ کون طاقتور ہے؟ یہ اللہ پلس والا فارمولا نا اپلائی کرو، پہلے سوچو، دماغ میں ڈالو۔ ایک مثال چھوٹی سی، ابرہہ چلا تھا یمن سے، ابرہہ لشکر لایا تھا ہاتھیوں کا، کہاں چلا؟ یمن سے، صنعاء سے، دن دناتا ہوا کس عزم کے ساتھ نکلا تھا؟ کعبۃ اللہ کو ڈھا دوں گا، کعبہ کو گرا دوں گا، اور وہ آ گیا ہاتھیوں کا لشکر لے کر، اور وہ اس نے اپنا لشکر بھیجا، جاؤ بھائی وہاں خبر لے کر آؤ، لشکر آیا، ایک ٹولی بھیجی پورا لشکر نے، جاؤ، وہ آیا، حساب کتاب لگایا، اونٹ چل رہے تھے، عبد المطلب کے اونٹ پکڑ کر لے گئے، عبد المطلب کو بتایا نوکر نے، جی سردار آپ کے تو اونٹ پکڑ کر لے گئے، ابرہہ کے فوجی آئے تھے۔ پھر ابرہہ نے ایک قاصد بھیجا، جاؤ بھی مکے کا جو سردار اس کو بلا کے لاؤ۔ حضرت عبد المطلب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جی، اب وہ یہاں سے چلے، ابرہہ نے جہاں پڑاؤ ڈالا ہوتا بڑا سا خیمہ ہے، تخت لگا ہوا ہے، اور عبد المطلب اس خیمے میں داخل ہوئے۔ جب داخل ہوئے ہیں، ابرہہ بیٹھا تھا تخت پہ، ابرہہ پر اتنی ہیبت طاری ہوئی کہ اپنے تخت سے نیچے اتر آیا، اور عبد المطلب کے ساتھ نیچے زمین پر بیٹھ گیا، اور کہنے لگا کہ جیسے میں نے آپ کا چہرہ دیکھا مجھ پر ایک ہیبت طاری ہوگی، میں آپ کی شخصیت سے بہت متاثر ہوں، اب آپ بتائیے آپ کیا ڈیمانڈ لے کر آئے؟ آپ جو کہیں گے میں مان لوں۔ اب ظاہر بات بتاؤ، ذہن میں کیا بات آئے گی؟ ابرہہ کس کو گرانے آیا ہے؟ خانہ کعبہ۔ تو عبد المطلب سردار مکے کا، کعبۃ اللہ کا متولی، وہ کیا کہے گا؟ سب سے بڑی ڈیمانڈ کیا کرے گا؟ کعبۃ اللہ کو نہ گراؤ یار، یہ ہماری مقدس جگہ ہے۔ لیکن عبد المطلب نے یہ مطالبہ نہیں کیا۔ کیا مطالبہ کیا؟ کہا ابرہہ تیرے فوجی گئے تھے اور وہ میرے اونٹ پکڑ لائے، لہذا میرا تجھ سے مطالبہ ہے میرے اونٹ واپس کر دے۔ ابرہہ حیران ہوا، کہتا یار میرے دل میں تیری بڑی عزت پیدا ہوئی تھی، تو نے جو مطالبہ کیا نا، تیری شخصیت بہت بڑی تھی، مطالبہ بہت چھوٹا ہے، اور میں سوچ رہا تھا تم اسے کہے گا کہ کعبہ پر حملہ نہ کرو، اس کو گراؤ مت اور تم چلے جاؤ، لیکن تم نے مطالبہ کیا صرف اونٹوں کا، تو کیا تجھے کعبۃ اللہ کا کوئی فکر نہیں؟ عبد المطلب نے اللہ پلس والا فارمولا اپلائی کیا، کہا ابرہہ یہ جو اونٹ ہے نا جن کو تیرے سپاہی پکڑ کر لائے، ان کا مالک میں ہوں، یہ میرے اونٹ ہیں، میں ان کا مطالبہ کر رہا ہوں، اور یہ جو گھر ہے نا جس کو تو گرانے آیا ہے، اس کا بھی ایک مالک ہے، اس کا بھی ایک رب ہے، لہذا تو جانے اور اس گھر کا رب جانے۔ میرے تو اونٹ ہے، مجھے میرے اونٹ دے اور تو اس گھر کو گرانے کے لیے جا، اگر وہ رب چاہے گا اپنے گھر کی حفاظت کرنا تو کر لے گا، اور تجھ سے خود نمٹ لے گا۔ میں اپنے اونٹوں کا مالک
میں اپنے اونٹوں کو بچاؤں گا، اس گھر کا ایک مالک ہے وہ اپنے گھر کو بچائے گا۔ اللہ پلس والا فارمولا اپلائی ہو گیا اور عبد المطلب اونٹ لے کر آ گیا اور آ کر کہا بھائی میں اپنے اونٹ لے آیا ہوں، ابرہا حملے کے لیے تیار ہے، لہذا کعبۃ اللہ کے کنڈے کو پکڑا، کعبۃ اللہ کے دروازے کے کنڈے کو پکڑا اور پکڑ کر اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہر آدمی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تیرا گھر ہے، دشمن آ چکا ہے، تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اور یہ کہہ کر چلے گئے اور پہاڑوں پر بیٹھ کر دور دیکھنے لگے ابرہا کیا کرتا ہے اور ابرہا کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ چلے گئے، پھر کیا ہوا؟ ابرہا آیا، ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ حملہ کیا اور ادھر سے اس اللہ نے مقابلے میں ہاتھی نہیں بھیجے، حالانکہ اللہ ہاتھی بھیج سکتا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر اتر آتے، پتا حضرت جبریل علیہ السلام کتنے بڑے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ اصلی حالت میں دیکھا ہے، ایک مرتبہ زمین آسمان کے درمیان اپنی کرسی پر براجمان تھے اور اس کے 2 پر، ایک نے مشرق کو ڈھانپا ہوا ایک نے مغرب کو ڈھانپا ہوا ہے، اتنے بڑے بڑے پر ہیں 2، اور اللہ نے اس کو ایسے 600 پر عطا فرمایا، 600 پر۔ اس کے سامنے ہاتھی کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام کے جسم کا ایک بال ہاتھی سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو اتار دیتے، جا بھائی مقابلہ اصلی شکل میں آ، اور جبریل علیہ السلام اپنے پر پھڑ پھڑا دے تو ہاتھی کہاں جائیں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیجے، چھوٹا سا پرندہ، چڑیا جتنا پرندہ، اور ان ابابیلوں کو حکم دیا جاؤ ابرہا کا مقابلہ کرو۔ اور ابابیل کا عقیدہ بڑا پکا ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں چھوٹا سا پرندہ اور اس طرف ابرہا کے پاس ہاتھی، میں پرندہ اس کا مقابلہ کیا کروں؟ سوال تو بنتا ہے کہ نہیں؟ اور بنتا ہے کہ نہیں سوال؟ اتنا سا پرندہ ہاتھی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ لیکن پرندے نے اللہ پلس والا فارمولا اپنایا کہ میں چھوٹا سا ہوں لیکن میرے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے طاقتور ہے۔ اور اس پرندے نے 2 پنجوں میں کنکریاں اٹھائیں اور ایک چونچ میں، اور 3 کنکریاں لے کر اڑا، سارے پرندوں نے 3 کنکریاں اٹھائیں، اوپر لے گئے اور وہاں سے کنکریاں نیچے پھینکیں، اور وہ کنکریاں اللہ پلس والے فارمولے کے تحت جب ہاتھی کے جسم میں لگیں، ہاتھی بلبلا اٹھا، جسم میں پار ہو گئی، کنکری اوپر لگتی ہے اور ہاتھی کے نیچے سے جسم کو چیرتی پھاڑتی نکل جاتی ہے، سارا لشکر تباہ ہو گیا۔ بتاؤ غالب کون آیا پھر؟ اللہ نے اپنا گھر بچایا۔ تو اللہ پلس والا فارمولا یہ ہے۔ آج ہم فرض کر لو چڑیا کی برابر ہیں اور امریکہ ہاتھی ہے، لیکن بتاؤ اللہ پلس والا فارمولا لگاؤ اپنے ساتھ کہ میرے ساتھ اللہ ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ سب سے طاقتور ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ والا فارمولا لگا کے ساری دنیا کفر کے سامنے ڈٹ جا، اللہ تعالیٰ تیری غلیل کے اندر بھی وہ ایٹم بم سے زیادہ طاقت اور قوت پیدا کر دے گا۔ اگر اس بات کو کوئی بندہ سنے اور اس کو یقین نہ ہے ہماری بات پہ، جاؤ قرآن کی سورہ فیل نکالو، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ سارا لشکر ایسے ہو گیا جیسے کوئی لقمہ منہ میں چباؤ نہ پوٹی اور اس کو باہر پھینک دو، ایسے ہی سارا لشکر ایسے جیسے چبایا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ہے اللہ پلس والا فارمولا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے اندر کیا پیدا ہو جائے گا؟ تقویٰ۔ تو اللہ ہمیں اپنا کیا بنائے گا؟ ولی، ہم اللہ کے ولی۔ اللہ مجھے آپ کو حق بات سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔